بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا غَيْرْ فَلَا تَقْطَعْ عَنِ الْإِضَافَةِ إِلَّا مَسْبُوقَةً بِلَا أَوْ لَيْسَ۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو لازم الاضافہ ہیں، یعنی وہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، بغیر مضاف اضافت کے وہ استعمال نہیں ہوتے، یعنی جب تک ان کا معنی ان کا مضاف الیہ ان کے ساتھ نہ ہو وہ کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کرتے۔ ایک فہرست اس فائدہ میں بیان کی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے انہی میں سے کچھ اسماء کی علیحدہ سے تفصیل شروع کی تھی۔ مثلا کل، با، جمی، ما، آئی، اس کے علیحدہ سے ایک حکم بیان کیا، جہات ست اس کا علیحدہ سے ایک حکم بیان کیا، حاسب اس کا علیحدہ سے ایک حکم بیان کیا، ہیں انہی لازم الاضافہ میں سے لیکن ہر ایک کی تھوڑی علیحدہ۔ اب انہی اسماء لازم الاضافہ میں سے ایک ہے اسم غیر، کہ یہ غیرہ لازم الاضافہ ہے، ہمیشہ اس کا مضاف الیہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر مضاف الیہ کے استعمال نہیں ہوتا، اکیلا استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس غیر سے پہلے لا آ جائے، لا نافیہ، یا لیس آ جائے جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہے لیکن نفی کا معنی دیتا ہے، پھر اس غیرہ کا مضاف الیہ نہ بھی ہو تو بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ غیرہ جو اسماء لازم الاضافہ میں سے ایک ہے، اگر اس غیر سے پہلے لا یا لیس آ جائے پھر اس کو بغیر مضاف الیہ کے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ ایک بات، پھر اگلی بات، اب جب اس کا مضاف الیہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر اس غیر چونکہ اسم ہے تو پھر ہے بھی اس میں معرب، پھر اس پر اعراب کیا پڑھنا ہوگا؟ فرماتے ہیں احسن یہ ہے، بیسٹ یہ ہے کہ اس کو لا اور لیسا کے ساتھ مبنی علی الضم پڑھا جائے، یہ ہو گیا احسن۔ لیکن قلیلاً، بہت کم بسا اوقات عرب میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ تنوین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، غیرن یا غیرن، لیکن بہت ہی قلیل۔ احسن یہ ہے کہ اس کو مبنی علی ضم پڑھا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خب فرماتے ہیں اسماء لازم الاضافہ میں سے ایک اسم ہے اما غیر، وہ ہے غیر۔ فلا تقطع عن الاضافہ، یہ غیر اضافہ سے منقطع نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، الا، ہاں مگر، مسبوقۃ بلا او لیسا، اگر اس سے پہلے لا آ جائے، لا نفی، یا لیس آ جائے پھر یہ قطع عن الاضافت ہو جاتا ہے، پھر یہ مضاف ہو کے استعمال نہیں ہوتا، یعنی اس بغیر اضافت کے استعمال ہو سکتا ہے۔ ہوگی بات؟ اب جب یہ بغیر مضاف الیہ کے استعمال ہوگا پھر اس پر اعراب کیا پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں وَالْأَحْسَنُ أَن تُبْنَى عَلَى ظَنٍ، احسن یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ جب یہ لا اور لیسا کی وجہ سے مضاف ہو کر استعمال نہ ہو رہا ہو اس کو مبنی علی الضم پڑھا جائے، یعنی عامل جیسا بھی ہو ہم اس کو پڑھیں غیرو، لا غیرو، لیسا غیرو۔ مثال دے رہے ہیں لی عشرۃ دراہما لا غیرو،
یا آپ کہیں لی عشرۃ دراہما لیسا غیرو مبنی علی ضم کہ میرے لیے 10 درہم سے زیادہ نہیں. لیکن وَيَجُوزُ عَلَىٰ قِلَّةٍ تَنْوِينُهَا لیکن بہت ہی قلیل تھوڑے موارد میں اس غیر کے آخر میں تنوین بھی جائز ہے، لیکن قلیل موارد میں، اکثر نہیں ہے، قلیل. منصوبتاً او مرفوعہ، وہ چاہے غیر رن پڑھیں تو یہ تنوین جائے گی نسبی حال منصوب ہو کر، یا غیرن یعنی لیسا غیرن یا لیسا غیرن، لا غیرن یا لا غیرن، لیکن یہ تنوین جائز ہے لیکن بہت ہی قلیل موارد میں. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. فوائد 4 فائدے ہیں ان اسماء لازم الاضافہ سے مربوط. پوری توجہ میری جان. ہم نے کہا تھا کہ اضافت کبھی اضافت معنویہ ہوتی ہے اور کبھی اضافت لفظیہ ہوتی ہے. اضافہ معنویت میں گزارش یہ کی تھی کہ اگر مضاف معرفہ کی طرف مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف کسب تعریف کرے گا، اور اگر نکرہ ہوگا تو کسب تخصیص کرے گا. ٹھیک ہو گیا. خوب، اس فائدے میں نکتہ سمجھا رہے ہیں کہ ان اسماء میں سے بعض اسماء لازم الاضافہ ایسے ہیں کہ جو ابہام میں اتنے غرق ہیں کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو بھی جائیں وہ پھر بھی کسب تعریف نہیں کر پاتے. یعنی ان میں ابہام اس حد تک ہوتا ہے کہ مضاف الیہ معرفہ ہونے کے باوجود بھی وہ معرفہ نہیں بنتے، وہ اس مضاف الیہ معرفہ سے کسب تعریف نہیں کرتے. وہ کون کون سے ہیں یہ ان کے نام بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں ان الاسماء المتوغلہ فی الابہام، وہ اسماء جو متغول کا لفظی معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا، یعنی غوطہ زن ہونا، پانی میں جیسے غرق کو جانا. مراد کیا ہے کہ بعض اسماء ایسے ہیں کہ جن میں ابہام اتنا زیادہ ہے کہ آگے آ رہا ہے کہ لا تضیف و اضافتھا تعریفاً، کہ وہ مضاف الیہ معرفہ کی طرف ان کا مضاف یعنی وہ معرفہ کی طرف مضاف ہوں بھی صحیح، وہ پھر بھی معرفہ نہیں بنتے، وہ پھر بھی قصد تعریف نہیں کرتے. وہ کون سے ہیں کہ جن کا ابہام باقیوں سے زیادہ ہے؟ باقی اگر معرفہ کی طرف مضاف ہوں تو قصد تعریف کرتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں کرتے. فرماتے ہیں وہ 4 اسم ہیں کہ جن میں ابہام بہت زیادہ ہے. وہ کون سے؟ ہیا، مثل، غیر، شبہ اور سوا. یہ 4 اسم ہیں کہ جن کو آتا ہے متوغل فی الابہام، کہ یہ وہ ابہام میں غوطہ ہے. مراد کیا ہے؟ شدید ابہام پایا جاتا ہے. وما ہوا فی معنی ہے، جو ان کے ہم معنی استعمال ہوتے ہیں. خوب، اب یہ اسماء جو متوغلہ فی الابہام ہیں لا تفید اضافتھا تعریفاً، یعنی ان کو مضاف کرنا بھی ان کی تعریف کے لیے مفید نہیں ہوتا. یعنی ان کا مضاف الیہ بے شک معرفہ بھی کیوں نہ ہو یہ پھر بھی معرفہ نہیں ہوتے، یہ کسب تعریف نہیں کر سکتے. مثال دے رہے ہیں، مثلا لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ، چونکہ اگر اس مثال کو آپ کہیں مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِثْلَكَ، کہ میں گزرا ایک ایسے شخص کے پاس سے جو تو جیسا تھا، لا یعلم من هو ذلک، پھر بھی علم نہیں ہو سکتا کہ آخر وہ کون تھا. آپ مثل کاف کی طرف مضاف ہے، معرفہ کی طرف مضاف ہے، پھر بھی اس سے کچھ کسب تعریف اتنے نہیں کیا. خوب، وَلِهَذَا سَاغَ وُقُوعُهَا صِفَةً، اور یہی وجہ ہے چونکہ یہ معرفتی طرف مضاف ہوں بھی صحیح اور کسب تعریف نہیں کر سکتے، لہذا جائز ہے کہ یہ نکرہ کی صفت واقع ہو سکے. ٹھیک ہو جی. خوب، جیسے رجل نکرہ ہے
مررت برجل اس لیے کہا پڑھنے صفت بناتے، ختم ہوگی بات۔ اگلا فائدہ اسماء لازم الاضافہ میں سے ایک ہے ذو آتا ہے میری جان مذکر کے لیے، ذات وہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ اب فرماتے ہیں ذو بمعنی صاحب کے ہے، ذو المال یا ذو مال یعنی صاحب مال، صاحب المال، ذو بمعنی صاحب۔ ذرا توجہ کرنا، لا تضاف الا الی اسم جنس ظاہر غیر صفت، پوری توجہ، ذو اسماء لازم الاضافہ میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مضاف الیہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا مضاف الیہ اسم جنس ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے یعنی وہ ضمیر نہیں ہوتا، دو غیر صفت اور وہ کسی موصوف کی صفت بھی نہیں ہوتا۔ ذو کا مضاف الیہ اسم جنس ظاہر ضمیر کے مقام میں کہا غیر صفتن جو صفت بھی نہیں ہوتا، یہ قانون، اس کا مضاف الیہ ایسا ہوگا۔ اب ناکرتن کانا، اب چاہے وہ ناکرہ ہو چاہے معرفہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مثال جاءنی رجل، آیا میرے پاس شخص، ذو مالن، اب یہاں دیکھو کہ ذو مالن، اب مال یہ نکرہ ہے، اس میں جنس ہے، ظاہر ہے، ضمیر بھی نہیں ہے۔ او معرفتن، یا وہ اس میں جنس ظاہر ہے معرفہ ہو، جیسے جاءنی الرجل ذو المال، اب وہاں مال پر الف لام آ گیا کہ جو معرفہ ہو گیا، ٹھیک۔ ولا فرق بین ان یکون موصوفا بہا کما قل، اب اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ چاہے یہ ذو کسی کی صفت واقع ہو رہا ہو، یعنی ذو کے ذریعے کسی کو موصوف بنایا جا رہا ہو، کما قل جیسے یہ اپنے مثال دیے، رجل ذو مال، یہاں ذو مال رجل کی صفت ہے، ذو المال الرجل کی صفت ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ جائز ہے۔ او غیر موصوف بہا، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے ذریعے کسی کی صفت نہ لگائی جا رہی ہو، یعنی اس کے ذریعے کوئی اور موصوف واقع نہ ہو رہا ہو، جائز ہے۔ جیسے جاء ذو مال، اب یہاں ذو مال جاء کا فاعل ہے، کسی موصوف کی صفت نہیں ہے، جائز ہے، یا ذو المال، ٹھیک۔ ومثلہ، اسی طرح فرماتے ہیں ذات، وہ بھی مؤنث کے لیے ہے، وہ بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہے، فرماتے ہیں وَنَادَرَ ذُوُوهُ، یعنی ذو کا ضمیر کی طرف مضاف ہونا بالاضافہ ضمیر نادر ہے، شاذ ہے، کبھی کبھار یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے ذُوُوهُ، ورنہ ہمیشہ اس کا مضاف الیہ اس میں جنس سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ تیسرا فائدہ فرماتے ہیں مما یلزم الاضافہ، یعنی وہ اسماء جو لازم الاضافہ ہیں، ان اسماء لازم الاضافہ میں ہے حیث، اذ، اذا و لما، ٹھیک ہو گیا۔ وقد مر ذکر احوالہا، ان کی پوری بحث اسی مبادی کے حصہ صرف میں گزر چکی ہے۔ قصار الشیء، قصارہ یعنی کہتے ہیں انتہا کو، حمادہ ہو، یہ بھی غایت الشیء، لبئی کا، حنانئی کا، سعدئی کا، دوالئی کا، حضا زئی کا۔ اب یہ جو آخر میں آ رہا ہے لبیک، حنانیک، یہ ساری بات وہاں صرف میں گزری ہے کہ یہ لفظاً تثنیہ ہیں لیکن معنی تثنیہ کا نہیں آتا ہے، یہ کثرت کا معنی دیتے ہیں، یہ مفعول مطلق ہوتے ہیں، اور ان کا جو عامل ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں الب لکا البابین، یہ لبین جو ہے یہ در حقیقت اس کا مفعول مطلق ہوتا ہے۔ یہ نیچے شاشی میں لکھا ہے، آسان سی بات ہے۔ خوب،
از کے بارے میں نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، یہ ضرور پڑھ لیں، بہت مفید ہے آپ کے لیے۔ ہم نے کہا نا کہ از لازم الاضافہ ہے، فرماتے ہیں کا تحذف الجملۃ التی تضاف الیہا، بسا اوقات از جس جملہ کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے وہ جملہ محذوف ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہوگا کہ کون کون سا اسم ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جن کا مضاف الیہ مفرد نہیں ہوتا بلکہ جملہ ہوتا ہے، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں یہ از بھی جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے لیکن بسا اوقات اس کا وہ مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، ٹھیک۔ وَيُعَوَّزُ مِنْهَا، اور اس جملہ محذوفہ کے بدلے اس از پر تنوین لگا دی جاتی ہے، اس کہتے ہیں تنوین عوض، عوض عن جملہ۔ جیسے کہا جاتا ہے جاء الامیر وحینئذ فرح الناس، امیر آیا، بادشاہ آیا اور اس وقت لوگ خوش ہو گئے، یہ حینئذ اصل میں تھا وحینئذ قادما، اصل میں قادمہ فاعل، یہ از کا مضاف الیہ تھا جو کہ معروف ہے، اور اس کے بدلے میں اذن، وہ جو اذن پر تنوین آ رہی ہے وہ در حقیقت اس جملہ کے عوض میں ہے، تنوین عوض جملہ، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آخری فائدہ وہ یہ ہے یجر ما ولی لدن بالاضافہ الا غدوتاً، فرماتے ہیں لدن یہ بھی لازم الاضافہ ہے، جو بھی اس کے بعد آئے گا وہ مجرور ہوگا اس کا مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر، سوائے غدوہ، غدوہ کہتے ہیں صبح کو وقت کو، ٹھیک ہے جی۔ لدن اسماء لازم الاضافہ میں سے ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر، سوائے غدوتاً کے، غدوہ یعنی صبح کا وقت۔ فَإِنَّهُمْ نَاسَبُوهَا عَلَى التَّمِيزِ، نحات اس غدوہ کو منصوب پڑھتے ہیں، یعنی لدن غدوتاً پڑھتے ہیں، اس کو غدوتاً کیوں پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں بنابر تمیز کے۔ لیکن وہ یجوز فیہ الجر، لیکن اگر ہم اس کو لدن غدوتین پڑھیں یہ بھی جائز ہے، کیوں؟ وہو القیاس، اس لیے کہ قانون کے مطابق تو وہ لدن لازم الاضافہ ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، جب مضاف الیہ ہے تو یہ اس کا مجرور ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ لیکن نحات اس کو منصوب پڑھتے ہیں بنا پر تمیز کے۔ البتہ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا عَطَفْتَ عَلَيْهَا مَنْصُوبَةً جَازَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى اللَّفْظِ وَالْجَرُّ مُرَاعَةً لَهُ، اگر آپ غدوہ پر کسی اور اسم کا عطف کر رہے ہیں، یعنی غدوہ معطوف علیہ حرف عطف اور اس کے بعد کوئی معطوف ہے، تو اس معطوف میں دونوں وجہیں جائز ہیں۔ آپ غدوتاً کے لفظ پر عطف کریں گے تو اس کو بھی منصوب پڑھ سکتے ہیں، اور غدوتاً کے محل پر عطف کریں گے، چونکہ محلن تو یہ مضاف الیہ ہے لدن کا، مجرور ہونا چاہیے، تو اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں وَإِذَا عَطَفْتَ عَلَيْهَا، اگر آپ اس غدوتاً پر عطف کرتے ہیں کسی اور اس منصوب کا، جاز النصب، یہ تو منصوب ہے، اس پر نصب پڑھنا جائز ہے، کیوں؟ معطوف پر نصب پڑھنا جائز ہے، عطفاً علی لفظ، یعنی لفظ غدوہ کا پر عطف کرتے ہوئے، چونکہ غدوہ لفظاً تو منصوب ہے، غدوہ تن پڑھ رہے ہیں، والجر، اور اس پر جر پڑھنا بھی جائز ہے، کیوں؟ مراعاتاً للاصل، چونکہ اصل میں تو وہ محلن تو مضاف الیہ ہے لدن کا، اس کو مجرور ہونا چاہیے تھا، تو لہذا معطوف پر عطف بر لفظ کریں گے تو نصب پڑھنا جائز ہے، عطف بر محل کریں گے تو جر پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسے لدن غدوتاً، آگے واو حرف عطف، آگے اشیاء تن پڑھنا جائز ہے، لفظ غدوہ پر عطف کرتے ہوئے اشیاء تن پڑھنا بھی جائز ہے، محل غدوہ پر عطف کرتے ہوئے۔ بحمداللہ یہاں پر ایک بحث اضافت معنویہ کی مکمل ہو گئی۔ اگلی بحث انشاءاللہ جو شروع ہو رہی ہے اس کو آج نہیں چھیڑتے، چونکہ علیحدہ بحث ہے، وہ ہے کہ وہ اسماء کہ جو مفرد کی بجائے جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں، پھر ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو اس کو
جو مضاف الی الجملہ ہیں ان کو علیحدہ سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔